گورنمنٹ آئے گی اور میرے خیال سے ان کی وہ آئیں گے تو پیش کریں گے، جو بھی ہوگا وہ تو ان کا پروسیجر ہے۔ میری تو جتنی بھی چھوٹی موٹی معلومات ہوتی ہے وہ میں ایکسچینج کر لیتا ہوں، آپ لوگوں سے بھی کر لیتا ہوں، کبھی دار 6-8 مہینے سال پہلے بھی کر لیتا ہوں۔ آپ لوگ 27ویں کے لیے بےتاب ہو رہے ہیں، میں 28ویں کی تیاری پہ کھڑا ہوا ہوں، تو وہ بھی آپ کو بتا رہا ہوں۔ باقی یہ سب چیزیں کیا جو ہیں 27ویں ترمیم میں کوئی تشنہ طلبی باقی رہے گی جس کے لیے 28ویں اور 29ویں جی جی ترمیم کا آپ بالکل، ذکر کر رہے جیسے ہیں؟ جیسے پاکستان کی چیزیں یاد آتی جائیں گی ویسے ویسے ترمیم آتی جائے گی، ترقی ہوتی جائے گی۔ دیکھیں مولانا صاحب ایک بڑے غیرت اور بڑے سالڈ سیاستدان ہیں، وہ تو ان کی پارٹی اور انہوں نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ کیا اس میں چیزیں ہیں، لیکن مثبت بات یہ ہے کہ وہ بھی اس چیز کو دیکھیں گے، سمجھیں گے، اس کے اندر چیزوں کے اندر کوئی سوال ہوگا، کوئی جواب ہوگا، تو یہ مثبت بات اس کے اندر یہ ہے کہ وہ بھی ان سب چیزوں کو دیکھیں گے، قطع نظر کہ ان کی ہمیں ہمیشہ سیاست کے اندر اور پاکستان کے اندر ان کی ضرورت رہتی ہے اور انہوں نے ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دیا ہے۔ تو اسی پیرائی کے اندر جو اچھی بات ہے، نہ کوئی ایکسیپٹنس ہے نہ کوئی ریجیکشن ہے، وہ جو بھی چیزیں ہیں، جو بھی شکیں ہیں، جو کلوزز ہیں، ان کو وہ ان سے ریکویسٹ بھی ہوئی ہے، ان سے انہوں نے کہا بھی ہے کہ میں اس کو دیکھوں گا، جانچوں گا، نیچرلی پاکستان کی بات ہے تو پاکستان کے لیے جو اچھی تجاویز ہوگی ان کی طرف سے وہ آئیں گی، جو نہیں ہوں گی وہ اس کو ایڈریس کیا جائے گا۔ تو مثبت ہمیشہ کی طرح میں ان کے گھر سے جاتا ہوں۔ میں تہجد کے ٹائم اور فجر کے ٹائم پہ آنے سے گریز کرتا ہوں کیونکہ میں مفاد پرست طبقے سے نہیں ہوں، اس کو سر اس طرح لے لیں۔ کیا زبانی نکات پر بات چیت ہوئی ہے یا کوئی باقاعدہ آپ نے کوئی ڈاکیومنٹ کو نہیں نہیں مسودہ نہیں، وہ ریلیز تو کیا؟ گورنمنٹ آئے گی اور میرے خیال سے ان کی وہ آئیں گے تو پیش کریں گے، جو بھی ہوگا وہ تو ان کا پروسیجر ہے۔ میری تو جتنی بھی چھوٹی موٹی معلومات ہوتی ہے وہ میں ایکسچینج کر لیتا ہوں، آپ لوگوں سے بھی کر لیتا ہوں، کبھی دار 6-8 مہینے سال پہلے بھی کر لیتا ہوں۔ آپ لوگ 27ویں کے لیے بےتاب ہو رہے ہیں، میں 28ویں کی تیاری پہ کھڑا ہوا ہوں، تو وہ بھی آپ کو بتا رہا ہوں۔ باقی یہ سب چیزیں کیا جو ہیں 27ویں ترمیم میں کوئی تشنہ طلبی باقی رہے گی جس کے لیے 28ویں اور 29ویں جی جی ترمیم کا آپ بالکل، ذکر کر رہے جیسے ہیں؟ جیسے پاکستان کی چیزیں یاد آتی جائیں گی ویسے ویسے ترمیم آتی جائے گی، ترقی ہوتی جائے گی۔ دیکھیں جی، پیپلز پارٹی ایک ڈیموکریٹک پارٹی ہے، بلاول صاحب ایک بہت ڈیموکریٹک انسان ہے اور وہ ضامن ہے اس ڈیموکریسی کا، اور زرداری صاحب جو ہیں پریزیڈنٹ صاحب ہمارے، وہ ہیں سیاسی شطرنج کے بڑے کھلاڑی، کمبینیشن باپ بیٹے کا بہت زبردست ہے۔ والدہ سمیت، نانا سمیت، ماموں سمیت انہوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں جمہوریت کے لیے، وہ ہمیں نہیں بھولنی چاہیے۔ تو اس نظام کی ضامن ہی پیپلز پارٹی ہے اور اس نظام کو ڈیریل ہونے بھی نہیں دے گی پیپلز پارٹی۔ اس میں پروپوگیٹ کرنے والی پولیٹیکل پارٹیاں 18ویں ترمیم کو پروپوگیٹ کر رہی ہیں، لیکن 18ویں ترمیم میں کوئی رول بیک، کوئی ریورسل ہے ہی نہیں کسی قسم کا۔ تو سب آن بورڈ ہیں اور ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اگر ہمیں ایک گول کر کے ٹیم ممبر فیلڈ مارشل کی شکل میں لا کے دے رہے اور شہباز شریف صاحب کی سنرجی ان کے ساتھ بہت اچھی چل رہی ہے، پرائم منسٹر اور کولیشن پارٹیز کے ساتھ بھی ان کی بہت چل رہی ہے، تو ٹھیک ہے، ایز لانگ ایز مجھے آپ کو فائدہ ہو رہا ہے، پاکستان کا پاسپورٹ دکھاتے ہو آپ کو پرائڈ محسوس ہو رہی ہے اور شرم نہیں آ رہی، تو اس سے اچھی پوزیشن کیا ہو سکتی ہے؟ سر فیصل واڈر صاحب، آپ نے دو دفعہ جہاز اڑایا 27ویں ترمیم کا، ابھی آپ مولانا صاحب کے گھر کے باہر کھڑے ہیں، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر مولانا صاحب اس جہاز میں نہ بھی ہوں گے تو 27ویں ترمیم پاس ہو جائے؟ دیکھیں، آپ نے مجھ سے کہا کہ مولانا آپ کے نمبرز پورے ہیں، دیکھیں میں نے ان سے کہا میں تو ان کے بعد مفاد نمبر کی وجہ سے نہیں آیا، میرا تو ان کا رشتہ ہے، میں آگے بھی زندگی میں آتا رہوں گا ان کے پاس انشاءاللہ۔ لیکن میں نے آپ سے کہا کہ ایک اگر آپ چیز 33 نمبر سے پاس کر سکتے ہیں تو آپ اگر 50 سے کر لیں تو بہت اچھی بات ہے، اور انہوں نے بھی بہت مثبت بات کی ہے کہ وہ دیکھیں گے، اب وہ دیکھتے ہیں کیا فیصلہ کرتے ہیں، میں ان کے بہاف پہ بھی بات نہیں کر سکتا، ان کے فیصلے کو کسی تنقید کا نشانہ بنا سکتا ہوں، وہ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، اچھا تو فیصل حتمی بھائی، کوئی یہ بتائیے گا کہ کہا گیا تھا کہ جی نمبرز پورے ہیں، مطلب مولانا صاحب کے حوالے سے بات چلی کہ شاید ان کے نمبرز کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آج ملاقات اسپیسیفکلی نمبرز کے حوالے سے ہوئی ہے یا نہیں نہیں، جاب کے اوپر بات دیکھیں ہوئی ہے؟ نمبرز کے اوپر تو کوئی کبات نہیں ہے، نمبرز تو آپ کو بھی اگر کسی چیز کے لیے چاہیے تو ہم آپ کو فراہم کر دیں گے کسی فورم میں، نمبر زیادہ ہی ہیں، لیکن نمبر کی بات نہیں ہوتی مولانا صاحب کے ساتھ، پاکستان کی بقا، سلامتی اور ترقی کامیابی کی بات ہے، تو مولانا صاحب کو آپ نے ہمیشہ پایا ہے پاکستان کے لیے اور آپ آگے بھی چاہتے ہیں کہ مولانا صاحب اس کا حصہ ہمیشہ رہے ہیں، نمبر یا نو نمبر والے سچویشن نہیں ہے، لیکن مولانا صاحب کا ہونا بہت ضروری ہے پاکستان کی بقا اور سلامتی کے لیے، ان کا ایک بڑا امپورٹنٹ رول ہے اور وہ رول رہنا چاہیے اور رہے گا۔ اچھا سر، مولانا آپ نے جو تجاویز دی ہیں، کوئی مولانا صاحب نے کسی چیز کے اوپر کوئی اعتراض، کوئی ان کی جانب سے کوئی تجویز آئی ہے؟ دیکھیں میں تو بائی اینڈ لارج میرے ساتھ ان کا کوئی رشتہ ایسا زبردست قسم کا ہے اور ایسا ہی رہے انشاءاللہ کہ اس میں میری اور ان کی تو کوئی گیپ نہیں کسی بات کا، میں نے ان کو جو چیزیں ڈسکس کرنی تھی کر لی، جو انہوں نے مجھے بتانی تھی انہوں نے سمجھا دی، اب وہ گورنمنٹ کا کام ہے، گورنمنٹ کی تجاویز ہے، گورنمنٹ کا یہ 27 امینڈمنٹ ہے،
گورنمنٹ نیچرلی کانٹیکٹ کرے گی، آج کل میں آئے گی ان کے پاس. یہ جو ترمیم لائی جا رہی ہے 27ویں ترمیم، اس ترمیم کا کوئی مسودہ واضح طور پہ سامنے آیا ہے؟ اگر آیا ہے تو کن کن سیاسی جماعتوں کو دیا گیا ہے؟ دیکھیں یہ تو ان سیاسی جماعتوں سے آپ نے بات کرنی ہے، میں تو آپ کو کے اپنی پاس بات آیا ہے، کر آپ سکتا نے پڑھا ہے اس کو، ہوں. آپ کے دیکھیں پاس مسودہ ہے؟ میں تو اوپر سے نیچے تک حفظ کر لیتا ہوں چیزوں کو. اوکے. میرا سوال ہے، جناب علی، جیسے ہی بلاول کا ٹویٹ آیا اس کے بعد ایک ڈیبیٹ شروع ہو گئی، اور آپ کو پتہ ہے وہ کیا ڈیبیٹ شروع ہوئی کہ جی وہ صدر کے اختیارات ختم کر رہے ہیں، وزیر اعظم کے کر رہے ہیں. کیا مطلب کلیئرٹی کے ساتھ کس قسم کی ترمیم چاہتے ہیں، کیا خط و خال ہوں گے ان ترامیم کے؟ دیکھیں جی، پاکستان کی سلامتی کامیابی کے لیے جو جو چیزیں ریکوائرڈ ہیں، میں جلدی شارٹ کر لیتا ہوں، آپ کو ہم سے زیادہ پتہ ہے. ٹرانسفر پوسٹنگ ہے. میں سینیٹر ہوں کراچی سے، میں چاہتا ہوں کراچی میں سینیٹر ہوں، لیکن مجھے ٹرانسفر کر دیا ہے اسلام آباد میں. تو یہ میری منشا اور میری مرضی سے تو نہیں چیز چل سکتی نا، کہ کوئی آ گیا ہے کسی جگہ پہ موجود ہے تو اس کی مرضی کے تحت طے ہوگی چیزیں. اس کو ایڈریس کرنا بہت ضروری ہے. اسی طرح عمر کا تقاضا ہے کہ اگر آپ 85 سال کی عمر میں سیاستدان سیاست کر سکتا ہے، جس کو اٹھانے کے لیے 10 آدمی ہو، بٹھانے کے لیے 10 آدمی ہو، تو پھر ایک عام آدمی جو ہے وہ چاہے جج ہو، پولیس ہو، آپ ہو، میں ہوں، وہ 78 سال 70 سال 72 سال کا کیوں نہیں ہو سکتا؟ 85 سال میں ایکسیپٹ کریں تو 70 72 بھی کر لیں گے، 68 بھی کر لیں گے. پچھلے یہاں آپ پہلے پیدل چلتے تھے، پھر اونٹوں پہ چلتے تھے، پھر گاڑیوں پہ چلتے تھے، پھر ڈیزل پہ چلتے تھے، پیٹرول پہ چلتے تھے، اب الیکٹرک پہ چلتے ہیں. ہر چیزیں ٹائم کے ساتھ ساتھ چیزیں چینج ہو رہی ہیں، تو امینڈمنٹ ہو رہی ہے. 18ویں ترمیم کو کوئی رول بیک نہیں کیا جا رہا. اس کے احساس کے تحت کوئی جو 2000 ارب روپے فیڈرل گورنمنٹ دیتی ہے، اس کے اندر اگر کسی کو احساس ہے اور اس کو نظر ثانی ہو جاتی ہے کنسنسس کے ساتھ، اتفاق کے ساتھ، کولیشن کے ساتھ، اس میں بھی کوئی بات نہیں ہے. پھر آپ کا ایشو کیا رہا؟ کیئر ٹیکر کے اوپر بات ہو رہی ہے تو وہ بھی ڈیبیٹیبل سبجیکٹ ہے، اس میں بھی کوئی برائی نہیں ہے. اگر آپ مجھ سے 243 کے تحت بات کریں تو 243 کیا کہتے ہیں، ایک ملٹی ڈومین ایک ٹرم ہے جس کے اندر صرف اب زمینی جنگ نہیں ہے، صرف ایئر فورس کی جنگ آسمانی نہیں ہے، یا سمندر کی نیوی کی جنگ نہیں ہے، سائبر جنگ بھی ہے، نیریٹو کی جنگ بھی ہے، اکنامیکل جنگ بھی ہے، گلوبل پوزیشننگ کی جنگ بھی ہے. اور اس جنگ کو آگے ڈسٹریبیوٹ کر کے اس کا فائدہ اٹھانے کے لیے اگر ہمیں اپنی افواج کو، جس میں تینوں فورسز ہیں، اس میں سنرجی کریٹ کرنے کی ضرورت ہے، تو اس سنرجی کو ہم کریٹ کریں گے. اس میں ہم انرجی دیں گے، ہم اس انرجی کے تحت اس کو مضبوط کریں گے. مضبوط سے آپ کا ڈیفنس اچھا ہوگا، ڈیفنس اچھا ہوگا تو آپ کی پروٹیکشن اچھی ہوگی، پروٹیکشن اچھی ہوگی تو آپ کی انویسٹمنٹ اچھی ہوگی، انویسٹمنٹ اچھی ہوگی تو بین الاقوامی طور پہ آپ کا جو آج مارکا اور پوزیشن کے بعد آپ انڈیا کو مار دھاڑ کرنے کے بعد، ہرانے کے بعد ذلیل و خوار کریں گے، جس پوزیشن پہ کھڑے ہیں تو وہ پوزیشن آپ کی بنے گی. اب اس میں آپ کو جو جو امینڈمنٹ ریکوائرڈ ہیں وہ کسی ابہام کے تحت اس کا آپ یہ سمجھیں کہ وہ ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی، اور پاکستان ہمیشہ زندہ باد رہے گا. یہ بتائیے گا، آپ نے ایک پروگرام میں بات کی ہے کہ اگر پی ٹی آئی جو ہے وہ آتی ہے نومبر کے اندر تو جو پریزیڈنٹ سیٹ ہو چکا ہے ٹی ایل پی کے ساتھ، ان کے ساتھ پھر یہی کیا جا سکتا ہے. کیا پاکستان ایسے ہی چلے گا سر؟ کوئی بھی بندہ آتا ہے اپنے حقوق کے لیے سڑکوں پہ تو اس کے ساتھ یہی سلوک ہوگا؟ دیکھیں میرے بھائی، ٹی ایل پی سے میرے خود بہت اچھے تعلقات ہیں. 2018 سے آپ سب کو یاد ہوگا، آپ سب ساتھ، کچھ ہم ساتھ بڑے ہوئے ہیں، کچھ ہم ان کے آگے بڑے ہوئے ہیں کیمرے کے آگے، یا ہمارے جو معزز دوست ہیں. ٹی ایل پی کا میرا بہت اچھا تعلق ہے، آج بھی تھا، کل بھی ہے اور آگے بھی رہے گا. لیکن کیونکہ ان کی ایک ایشو کی وجہ سے ان کی پارٹی بین ہو گئی، تو یہ بین کا آپشن تو آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ لکھا ہوا دیوار کے اوپر. اگر آپ کو اب مجھ سے سوال کریں، میں آپ کا گریبان پکڑوں، آپ کو گالی دوں، آپ کو بالوں سے پکڑوں، آپ کو کیمرہ توڑ دوں، تو آپ ریئیکٹ کریں گے. اور اگر آپ ریاست ہوں گے تو اپنی ریٹ کو قائم کرنے کے لیے آپ کو ریئیکٹ کرنا ہے. پولیس اگر کھڑی ہے اور اس کے سامنے اگر کوئی ڈکیتی ہو رہی ہے اور ریئیکٹ نہیں کرتی تو پولیس کا فائدہ کیا ہے؟ اس ریئیکشن کا پھینٹا بھی لگے گا، اس کے اندر بھی کلیئرٹی ہونی چاہیے. وہ میں خود کیوں نہ ہوں، میں تو جنرلی سب پارٹیوں کی بھی بات کر رہا ہوں، کیونکہ آپ اسپیسیفک مجھ سے پی ٹی آئی کی بات کریں تو آفریدی صاحب آئے ہیں، نئے ہیں، جوان ہیں، گراس روٹ سے ایک اچھا پریسیڈنٹ طے ہوا ہے کہ ایک ورکر اوپر آیا ہے، بہت اچھی چیز ہے، اس کو ہم ویلکم کرتے ہیں. اور اس ویلکم کے اندر وہ ڈیولپ کرے چیزیں، پروگریسو کے پی کے لیے کچھ کرے، اسکول کالجز سڑکیں تعمیر کرے، کوئی اچھی چیز کرے، اور عمران خان صاحب کے لیے ایک اچھا رستہ بنائے، مثبت رستہ بنائے. بدنسبت اگر مولا جھڑ کی سیاست کرنی تو پھر انتظار ہے کراچی اسلام آباد کو آئیں، آپ دیکھیں گے پھینٹا بھی لگے گا. گورنمنٹ کا آپشن ہے، بین کا بھی گورنمنٹ کا آپشن ہے، گورنمنٹ کا گورنر راج کا بھی آپشن ہے. تو یہ آپشن کلیئر ہونا چاہیے. کیوں ڈھکی چھپی باتیں کیوں کریں ہم کیوں وہ روایتی ڈیموکریٹک بات میں نہیں کر سکتا. آپ کو پتہ ہے یہ بتا دیجیے جانب کے موقع پر ایک مزاحمت کی جا رہی ہے اس ترمیم پر کس کی طرف؟ اتحادیوں کی جانب سے بالخصوص. دیکھیں جی، مجھے تو یہ بہت سموتھ ہوتی ہوئی اور بہت سموتھلی پاس ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. ایکسپیکٹڈ پلان یہ کہ سینٹ سے ہی ہوگی، جو جدھر کا میں سینیٹر ہوں، اور پھر اس کا کمیٹی میں چلا جائے گا. یہ ایز پر پلان ہے.
फ्राइडे को इजलास है, ज़रूरत पड़ी सैटरडे को भी बुला लेंगे और ज़रूरत पड़ेगी तो संडे को भी बुला लेंगे, लेकिन इसके अंदर क्लैरिटी रखें कि जो इबाम है किसी की चीज़ के ऊपर, किसी भी चीज़ के ऊपर, उसके अंदर फ्लाइट ऑन बोर्ड है, स्ट्रेट है। साहब अपोजिशन हमेशा कहती है कि हमें एतमाद में नहीं लिया गया, हमसे बात नहीं की गई, क्या इस तरमीम के हवाले से अपोजिशन से बात कर रहे हैं? और दूसरा ये कि कितना वक्त लगेगा इस तरमीम को? 26वीं तरमीम के मौका पर 26वीं तरमीम के मौका पर भी मौलाना फजलुर रहमान साहब के जरिए पीटीआई को इत्माद में लेने की कोशिश की थी, क्या इस दफा भी पीटीआई को इत्माद में लिया जाएगा? देखिए, पीटीआई ने अगर अच्छी सियासत करनी तो उनको इत्माद में लेना चाहिए, वो माने ना माने ये उनका हक है, लेकिन उनको लेना चाहिए और उनको वहाँ बैठना चाहिए। लेकिन अगर उन्होंने वही मनफी सियासत करी, नेगेटिव सियासत की और बाइकआउट और वही ट्विटर और अटन पटन, तो फिर आजकल मौसम बड़ा अच्छा है, आपके यहाँ छल्लियाँ बड़ी अच्छी मिल रही हैं, पकौड़े बहुत अच्छे हैं और वो रेवड़ियाँ बहुत अच्छी हैं, तो फिर वो खाएं, उनकी ज़रूरत तो फिर हमें नहीं होती। मौलाना फजलुर रहमान हमेशा स्लो फैसला करते हैं, पिछली दफ़ा भी यहाँ पे रात 3-3 बजे तक मीटिंग्स हुई हैं, इस बार क्या उम्मीद है मौलाना फजलुर रहमान से? देखिए, मौलाना साहब एक ज़ीरक सियासतदान है, देखिए उनके बिहाफ पे तो मैं कोई बात नहीं कर सकता, हम उनसे सीख सकते हैं, उनको सिखा नहीं सकते, नंबर एक। और मुस्बत बात यह है कि वो सब चीज़ें देखेंगे, उन्होंने ये तो नहीं कहा मैं कोई चीज़ देखूंगा नहीं, पाकिस्तान के मफाद में है, उनको कोई चीज़ समझ आती नहीं समझती तो उनका फैसला है। जहाँ तक आपने सवाल किया कब तक होगा, तो आप कितना जल्दी जाते हैं मैंने तो आपको बता दिया, फ्राइडे सैटरडे संडे भी कर देंगे और इस महीने के से बहुत पहले कर लेंगे। तो सेनेट में ये तरमीम पहले आ रही है, नंबर गेम आपको क्या नजर आ रहा है? आपको किस जगह पे कुछ नंबर चाहिए तो हम आपको दे सकते हैं। रहमान साहब हमारे मुल्क की एक बहुत इंपॉर्टेंट शख्सियत है सियासत के अंदर, अगर वो भी आ जाते हैं, जरूरत है नहीं जरूरत है, लेकिन वो अगर आ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप एक चीज पास कर सकते हैं 50 नंबर से तो फिर 33 पे क्यों वोट करें? पीपल्स पार्टी जो है वो पास आए थे मुलाकात के लिए। कौन आए थे? आप मौलाना साहब के पास मुलाकात के लिए आए थे, तो क्या 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से कोई मुसवदा, कोई नुकात, कोई ब्रीफिंग्स, क्या कोई ऐसी चीज़ जो है वो मौलाना के साथ आपने डिस्कस की है? क्योंकि जब आप आए हैं तो जाहिर बात है आप किसी तैयारी के साथ आए होंगे, इस हवाले से ज़रा आगाह कीजिएगा सर। मैं तो हमेशा तैयार होता हूँ मेरे भाई, हुक्म किया करें आप लोग। देखिए, मुसवदा तो गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट का ये बिल है, तरमीम है उनकी, तो वो उसको करेंगे। मैं गवर्नमेंट का काम तो नहीं कर रहा, मैं तो अपना काम करने आया हूँ। जो चीज़ें मुझे ज़रूरत है, जो जिस चीज़ों की ज़रूरत थी उनको डिस्कस किया, मुस्बत है और खुशाइन मौके माहौल में वो हंसते मुस्कुराते हुआ, जैसे प्रेसिडेंट साहब से होता है, ज़रदारी साहब से, और ज़रदारी साहब से मुलाकात में मौलाना साहब का एक बहुत ज़बरदस्त जिक्र खैर हुआ था, वो भी मैंने उनको पहुँचाया क्योंकि उनकी बहुत पुरानी दोस्ती है। तो बहुत अच्छे खुशगवार माहौल में प्यार और इज़्ज़त आराम के साथ ये था, और मैंने आपको लुबे लबाब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारा बता दिया है। आप लोग बहुत समझदार लोग हैं, मुझसे बहुत ज़्यादा समझदार लोग हैं, तो आपको समझ आ गई है। जब मैंने जहाज़ की उड़ान बता दी, आसमान की तरफ दिखा दिया और आभाम सबका खत्म कर दिया, तो आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर। पीपल्स पार्टी जो है, पीपल्स पार्टी इस हवाले से उन बिलावल साहब ने जो ट्वीट किया और पीपल्स पार्टी के जो बयानात आ रहे हैं वो कुछ नाराज नजर आ रहे हैं। 27वीं तरमीम में क्या वो मान जाएंगे?